ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کی جو حضور دے رہے ہیں ہم اس کو لے رہے ہیں، جس سے حضور روک رہے ہیں ہم اس سے رک رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بغض نہ رکھنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا ان سے بغض رکھو گے گویا مجھ سے بغض رکھا ہے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1400 سال پہلے ان صحابیوں سے ہمارا جھگڑا ہی کیا ہے؟ چلو آج اگر کسی سے ہمارا بغض ہے، وہاں ہماری سیاست آ جائے گی، وہاں ہماری مال دولت کا کوئی مخاصمت آ جائے گی، کاروباری ہمارا آپس میں رقابت آ جائے گی، کچھ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں لوگوں، ان سے ہمارا آخر بغض کا تک ہی نہیں بنتی ہے۔ ظاہر ہے کیوں؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم نے ان سے بغض نہیں رکھا، تم نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ تمہیں اتنا بھی حیا نہیں آئی کہ صحابہ میرے اور تم ان سے بغض رکھو؟ اس لیے اللہ کے رسول نے جب ہمیں فرمایا تو ہم نے یہ بات اپنے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار لی۔ یہ چیز ہم نے اپنی زندگیوں پر اس طرح لاگو کی کہ ہم خدا کی ذات کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہے کہ صحابی تو صحابی ہے، کسی کامل ولی کے بارے میں بھی ہمارے دل کے کروڑویں حصے میں دور دور تک ایک ذرے جتنا بغض بھی موجود نہیں ہے۔ اور حضور نے پھر فرمایا میری آل سے بھی بغض نہ رکھنا۔ وہاں بھی پہلا مقدمہ تو یہی ہے، ان سے بغض کا مطلب کیا ہے؟ البتہ حضور نے ایک اور وجہ بھی بتائی، فرمایا جہاں جہاں منافقت ہوگی نا وہاں خود بخود میری آل کا بغض اندر آ جائے گا۔ اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ ظاہری اسلام اندر سے کفر، ظاہری اسلام اندر سے کفر، یہ منافقت ہے۔ اور سب سے بڑا کافر اس دھرتی پر منافق ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے پھر منافق ہے، وہ نماز پڑھ کے پھر کافر ہے، وہ روزہ رکھ کے پھر کافر ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جانے والے ہیں، مشرک ان سے اوپر ہے۔ یہ کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یار اس کی تو داڑھی بھی ہے، اس کی پگڑی بھی ہے، لوٹا مسلح بھی ہے، مسواک بھی بڑا زبردست مارتا ہے، امامے کے وال بھی بڑے سونے سونے شیشے کے سامنے ول رہا ہے، کیا قرآن نہیں پڑھا یار؟ قرآن کہتے ہیں ایک طرف بتوں کا پجاری ہے، ایک طرف کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن جب میری ذات سے حضور کی بات آ رہی ہے نا، جب حضور کی ذات سے بیگانہ ہو گیا، حضور کی وجہ سے حضور کے صحابہ و اہل بیت کا دشمن ہو گیا، فرمایا اب نتھو رام، چلو رام، دلو رام، چرندر سنگھ، منندر سنگھ، یہ سب اوپر ہوں گے، جہنم میں یہ بغیر سب سے نیچے ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے حیا نہیں کی یہ رسول کی ذات کی۔ جس میں خدا کی ذات کی پہچان اور معرفت ہوتی تھی اس نے وہ آئینہ ہی نہیں قبول کیا، جس میں حقیقت اس کے سامنے منکشف ہونی تھی اس نے وہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بہت سارے فتنے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا قرآن کا دامن پکڑنا اور آل کا، آل قرآن سے جدا نہیں ہوگی، قرآن آل سے جدا نہیں ہے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا کہ قرآن کی تفسیریں تو بہت ساری کریں گے پر تم نے اس تفسیر کو لینا ہے جو محمد کی آل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز تو آ جائے۔ اور محمد کی آل وہی تفسیر کرے گی جو حضور چاہیں گے۔ اور یہ کئی لوگوں کو بڑا شوق چڑھا ہوئے آج کل فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ اور آل کے ٹکراؤ میں لے آئے۔ کبھی تو کوئی کہتا ہے جی کہ وہ سارے صحابہ بھی آل میں، اور کبھی کہتا ہے جی کہ ساری آل صحابہ میں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آل کا لفظ جو اس کا اطلاق ہے یہ حضور کے زمانے سے سیدہ زہرا پاک مولا علی حسنین کریمین سے لے کر صبح قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جس کی رگوں میں حضور کا خون ہے اس پر آل رسول کا اطلاق ہوتا ہے، اور بطور کلی یہ مشکک کی ہوتا ہے۔ جس طرح مومنین کا اطلاق یا مسلمان کا اطلاق حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر صبح قیامت تک ہر کلمہ گو پر ہوتا ہے، ہر وہ شخص جو رسول اللہ کو آخری نبی مان کر اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر کے جو ایمانیات پر یقین رکھتا ہے اس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے درجوں میں فرق ہے، کہاں ابو بکر صدیق، کہاں ہم جیسے نکمے، اور کہاں قیامت تک آنے والے لوگ۔ اسی طرح یہ جتنے بھی سادات ہیں جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے یہ بھی عطرت رسول میں، ذریت رسول میں، یہ بھی آل رسول میں یہ داخل ہیں۔
اس طرح جیسے ہم ایمان والوں میں داخل ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ایمان والوں میں داخل ہیں، اسی طرح حضرت علی و زہرا و حسنین بھی آل میں داخل ہیں اور یہ بھی آل میں داخل ہیں۔ تو بہرحال یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر سارے صحابی آل بیت اور اطرت ہوتے تو حضور 1.25 لاکھ صحابہ کو پھر کس کا کہہ رہے ہیں تم نے اطرت کا دامن پکڑنا ہے؟ یار سبحان اللہ کی آواز ہے، کچھ سمجھیے ذرا، یہ خام خواہ کی باتیں نہیں ہیں۔ اور پھر اگر ساری قرابت دار صحابہ بھی اس میں شامل ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کس کے بارے میں کہتے تھے مجھے اپنے قرابت داروں سے حضور کے قرابت دار زیادہ پیارے لگتے ہیں؟ کیا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بات کر رہے تھے کہ میں خود کو بہت پیارا لگتا ہوں؟ یار سبحان اللہ کی آواز کو آ جائے، کیا یہ بخاری مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ جناب مجھے حضور کی آل سے، مجھے اپنی آل اور اپنے قرابت داروں سے حضور کے قرابت دار بولو زیادہ پیارے ہیں۔ اس لیے تشریعات و توضیحات صاحبان علم و حکمت وہی ہیں کہ جو صدیوں پہلے اکابرین امت فرما چکے ہیں۔